علامہ صاحب یہ جو معاملہ ہے وہ معاملات جو عورت کے ذاتی ترین ہوتے ہیں، اس میں عورت کے علاوہ شاید کوئی جان ہی نہیں سکتا، اور کبھی کبھی تو شاید حقیقتاً خاوند بھی نہیں جانتا۔ ایسے میں کیا وجہ ہوئی کہ عورت کی بات کو، عورت کی گواہی کو پس پش ڈال دیا گیا، اور جو الزامات ان کے سابق شوہر نے لگائے تھے یا اس مفتی سعید نے لگائے تھے جنہوں نے نکاح پڑھایا، ان کو منون تسلیم کر دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس کیس کے کئی ایک پہلو ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس شادی کو 5 سال ہو گئے، اور 5 سال کے بعد شوہر کو یہ خیال آیا کہ بیوی نے طلاق کے بعد کسی اور سے عدت کے دوران میں نکاح کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو خود یہ بہت ہی کمزور پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص اپنی بیوی کے خلاف عدالت میں کیس کرے۔ عدالت کو چاہیے کہ پہلے اس سے یہ پوچھے کہ 5 سال تک تم کہاں تھے، اب تک تم کیوں نہیں آئے، آج کیوں آئے؟ تمہیں واقعی ایسی کوئی تکلیف تھی اور ایسا کوئی مسئلہ تھا تو تمہیں تو پہلے دن عدالت میں جانا چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب ہے یہیں پر کیس جو ہے اپنی موت آپ مر گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں 5 سال بعد بھی یہ کیس آیا تو اب یہ کیس جائے گا، عورت جو ہے اس میں اپنے دلائل پیش کرے گی، اور شریعت کے مطابق چاہے فقہ جعفری ہو یا فقہ حنفی ہو، دونوں میں عورت کا اس معاملے میں اپنے بارے میں موقف درست تسلیم کیا جائے گا۔ جب عورت یہ کہے گی کہ میری عدت کی مدت ختم ہو چکی تھی تو اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر بھی یہ کیس اسی وقت اڑ جاتا ہے جب وہ شوہر جو ہے اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے، اس میں بیوی کو اپنے بعد والے شوہر سے الگ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یعنی گویا اب یہ خاتون اپنے شوہر کی بیوی نہیں رہیں۔ تو بھئی ہماری ان عدالتوں کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ بیویوں کو شوہروں سے الگ کر سکیں؟ بیوی اور شوہر کے درمیان جو رشتہ ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت قائم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے تحت جب نکاح کے نتیجے میں رشتہ قائم ہوتا ہے تو یہ اختیار اللہ نے شوہر کو دیا ہے کہ وہ بیوی کو خود سے جدا کر سکے، ورنہ جو ہے کسی اور کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اگر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں تو ان کو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن ہماری یہ عدالتیں جو انگریز کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، ان کو تو شرعی اس معاملے میں کسی طرح کا ایسا اختیار حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ تنسیخ نکاح کا حکم جاری کریں۔ تو اس لیے اس حوالے سے بھی یہ جو ہے انتہائی کمزور پہلو ہے کہ کوئی عدالت اس طرح کا فیصلہ دے۔